بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کی پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ عمران احمد خان نیازی معافیاں مانگ رہا ہے، مگر اس کی معافی مسترد ہو گئی ہے۔ یہ نئی معافی کیسے مانگی گئی ہے اور مسترد کیسے ہو گئی ہے، اس سارے ایشو کے اوپر میں آپ کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کی سیاست ایک یعنی کوہ ہمالیہ سے لڑکھائی گئی، یعنی جس طرح پتھر نہیں لینڈ سلائڈنگ ہوندی کو تو ایک ادھا پتھر لڑکدا ہے او پائن نال سارا کچھ بہا کے لے جاندا ہے، نیچے مکانات بنے ہوں، وڈیاں مضبوط گڈیاں ہون، جو مرضی ہو، توڑ پن ایسی ہوندی ہے کہ اخیر ہو جاندی ہے۔ اکثر آپ نے خبریں سنی ہوگی، اسی طرح پاکستان کی سیاست کے ساتھ ہوا۔ 30 اکتوبر 2011 کو ایک ایسا پاکستان کی سیاست میں کریکٹر ابھارا گیا، انہوں یعنی ہوا بھر کے او دے جناب یعنی جنرل ٹائر نے نا باقاعدہ بندے بہا کے، جی اب آپ ذرا تھوڑا سا اصطلاح کا مزہ لیں، وہ بندے بہا کے دی گڈی نو نا جناب 160 میل فی گھنٹے کی رفتار پہ دوڑایا گیا کہ اس نے ہر چیز کو برباد کر کے رکھ دی ہے، اور وہ گراوٹ جو پاکستان کی سیاست میں آئی وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ کلثوم نواز صاحبہ بیمار تھیں اور انتہائی ایک موذی مرض کا شکار تھیں، اور یوتھیے ان کے اس جہاں پر وہ ایڈمٹ تھیں وہ دے اندر وڑن دی کوشش کر رہے سن کہ جا کے دیکھیے یہ واقعی بیمار ہے کہ نہیں بیمار۔ مجھے یاد ہے حسن مرتضیٰ صاحب کی وہ گفتگو جو انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کی تھی کلثوم نواز صاحبہ کی ڈیتھ کے اوپر، کہ یار اس حد تک ہم گراوٹ کا، اخلاقی گراوٹ کا اور معاشرتی زوال کا شکار ہو گئے ہیں کہ ایک خاتون کو اپنی بیماری ثابت کرنے کے لیے مرنا پڑا ہے، تو یہ کتنے جا کے رکا گے۔ تو اس کا جو ٹریجری بینچز پر یعنی پی ٹی آئی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، جس میں چوہان بھی تھے، وہ اپنا چوہان صاحب آپ کو یاد ہو گئے، بڑے مشہور چوہان صاحب تھے وہ، یا عثمان بزدار کی گورنمنٹ کے جو وزیر تھے، وہ سارے آگے سے ٹھٹھا ہو رہے تھے اس بات کا بھی۔ تو یہ سر گراوٹ جو ہے نا یہ رکی نہیں ابھی تک۔ ابھی ایک روز پہلے کی شاید بات ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میاں نواز شریف صاحب کیونکہ وہاں پر اب ان کی واپسی کا ہے کہ آ رہے ہیں میاں، آ رہے ہیں میاں، چھا رہے ہیں، ادھر شہباز شریف کوڈی پھیرا پا کے واپس چلا گیا ہے، اور بڑی گفتگو ہر طرف ہو رہی ہے، اور وہاں پہ ایک میلہ لگا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ۔ شیخ رحیل اصغر صاحب جو ہیں وہ بھی وہاں پر موجود تھے، اور شیخ رحیل اصغر صاحب نے تنگ آ کر، ویسے میں آپ کو بتاؤں شیخ صاحب بڑے ایک کیا کہتے ہیں سمجھدار آدمی، بڑے سلجھے ہوئے آدمی ہیں، بڑے ویل کلچرڈ جو ہے نا سٹیزن وہ ہیں۔ وہ میں شیخ صاحب کو ذاتی حیثیت سے آج سے نہیں دہائیوں سے دہائیوں سے سارے لاہوریے شیخ نو جان دے، اے بھی تم دستا ہوں جہاں شیخ نو نہیں جانتا وہ لاہوریے ہی نہیں جے گا، یہ بھی آپ کو بتا دیں، ٹھیک ہے۔ وہ اتنے یعنی ان کا خاندان اور وہ اتنے معروف آدمی ہیں لاہور کے اندر۔ تو شیخ صاحب جو ہیں انہوں نے وہاں پر تنگ آ کر کہا کہ انہوں میں وہ گالا کٹاں گا جڑی انہوں نے کبھی سنیاں نہیں ہونگیاں، یعنی اس لو لیول کے اوپر یوتھیے وہاں پر رکھتے کر رہے ہیں۔ ایک خاتون وہاں پر پتہ نہیں کیا نام، سارا سم تھنگ نام اس کا عجیب، میں کسی کے چہرے مہرے کے اوپر بات نہیں کرنا چاہتا، صرف نشانی کے طور پہ کرنے لگا تھا، وہی مجھے خیال آگے کہ رہنے دے چھڑ دے، تو میں خاموش ہو جاتا ہوں۔ وہ روزانہ ایک ڈرامہ لگاتی تھی، بدتمیزی کرتی تھی، یار بندہ لاہور بیٹھ کے غصہ چڑھتا، یقین کریں پتہ نہیں کہو جی اتنے عمران نواز شریف دے چاہن والے نے جنہوں نے لندن کھلو کے گرمی نہیں آتی، انہوں نے کیڑے دھنیے پیتے نے میری سمجھ تو باہر، سچی بات ہی ہے۔ اچھا اب اس کے مقابلے کے اوپر ایک اور خاتون آ گئی، اور وہ اس سے بھی اگلا لیول ہے پائن، نیکسٹ لیول ہوتا ہے نا، نیکسٹ لیول، وہ سر نیکسٹ لیول پہ آ گئی ہے، اور انہوں نے جس طرح مطلب پنگڑے پائے نے، اور جو اس نے جس انداز سے اپنے آپ کو دنیا کے سے متعارف کروایا ہے، میں تو پائن وہ گلاں کر بھی نہیں سکتا، سچی بات یہ ہے۔ وہ ایک لو لیول آپ کو میں اس وقت بتا رہا ہوں لندن کے اندر چل رہا ہے۔ یہاں پر ہنا پرویز بٹ صاحبہ میری سمجھ نہیں آیا کہ وہ یہ ویڈیو کیوں شیئر کر رہی ہیں، مجھے نہیں سمجھ آئے۔ نون لیگ والوں کا ایک پروپیگنڈا کا ایک طریقہ کار جو میرا خیال ہے وہ یہ ہے، اگر یہ وہ انہی کا طریقہ کار ہے اور ہنا پرویز اگر کر رہی ہے تو یقینی طور پر یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ انہی کی طرف سے اس ویڈیو کو بنایا گیا ہے، اس کلپ کو بنایا گیا ہے، اور اس کو وہ ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر پھیلایا جا رہا ہے۔ تو سر یہ اس لو لیول سے اگلا لو لیول ہے،
ٹھیک ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کو اس قسم کی جس ویڈیو کا میں یہ کلپ کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں یا دیتا ہوں آپ کو بھی، اس کو کسی بھی طرح سے سپورٹ کرنا چاہیے. دیکھیے کوڑ چڑھ دی، غصہ چڑھتا، خون کھولتا ہے. آپ سچی بات ہے آپ کے لیڈر کو یا آپ کو کوئی بندہ سامنے کھڑا ہو کے گالیاں نکال رہا ہو. میں نے دیکھا وہ جو عطا صاحب ہیں، عطا تارڑ صاحب، وہ جا رہے ہیں اور کوئی وہاں کا لوکل یوتھیا جو برطانیہ میں، جس کے والدین نے جا کے برطانیہ میں پناہ لی اور اتنے جا کے جناب وہ ایک نمونہ جمعہ اور وہ وہاں پر موجود ہے، جو کہ یہودیوں کے، عیسائیوں کے، جن کو یہ سارے برا کہتے ہیں نا، میں اس لیے یہ نام لے رہا ہوں، ورنہ میرا کوئی مسئلہ نہیں. میں بالکل جو ہے وہ ایک کئی بار بتا چکا ہوں کہ لبرل کریکٹر ہوں. تو یہ ان کے پیسوں پر پلنے والے جو لوگ ہیں نا، ان کے ٹکوں کے اوپر پڑنے والے لوگ، وہاں پر کیا کہتے ہیں اسائلم کے پیسے کھا کے جڑے جمے پلے جوان ہوئے نا، جس طرح عمران خان نے مانگ تانگ دے پیسے کھادے ساری زندگی، یوتھیے بھی اس میں لنڈن دی سارے ہی گئے، سارے دے سارے ہیں جن. ٹھیک ہے. اچھا وہ جو ہے وہ عطا تارڑ کو گالم گلوچ کر رہا ہے باقاعدہ. پتہ نہیں، میں نہیں پتا تارڑ صاحب دا جٹ کیویں ستا رہا. سچی بات ہے، میرے نال دا کریکٹر ہوتا تے جو مرضی رزلٹ کو نکلدا، جوڑ کے دو دیتی ہوندیاں کام سیدھا ہو جاتا. ٹھیک ہے. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یار یہ جو لیول ہنا پرویز صاحبہ جس ویڈیو کو پھیلا رہی ہیں، میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کس طرح سے اجازت دی جا سکتی ہے اس طرح کی ویڈیو کی. وہ ویڈیو کچھ یوں ہے کہ کوئی چاچا ہے جڑا وہ رشتہ لین گیا یا وہ بیاہ دی تاریخ لین گیا ہے، وہ کہہ رہا جناب نواز شریف آ رہا ہے، بجلی دے بل بھی کٹ جان گے تے روٹی دا خرچہ بھی کٹ جائے گا ہے جی. پھر چاچا 1000 دی بجائے 2000 بندہ لائیں، اس طرح کی بات ہو رہی ہے. تو وہ کہتا ہے کہ جناب میرا منڈا صبر نہیں کر رہا نا. تو انہیں وہ آگے سے لڑکی کہتی ہے کہ جی تیرا منڈا صبر نہیں کر رہا تو ان کا پھر منسا کے لائیا. یہ سچی مچی یہ باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ اس کلپ پہ ہیں. اور آگے سے جو اگلا لیول ہے نا سر، وہ ایسو بھی کمال ہے. وہ کہہ رہے میرا منڈا ہے کہ عمران خان جڑا منسا کے لائیا. یار یہ کیا ہماری نیشنل پالیٹکس میں ہو رہا ہے؟ یہ کس جگہ کے اوپر ہم پہنچ گئے ہیں؟ ہم کہاں جا کے رکیں گے؟ کوئی ہے جو ان چیزوں کے اوپر سوچ بچار کرے؟ مسلم لیگ نون کے اندر کوئی مطلب ذہنی طور سے میچور آدمی ہے جو اس بات کو کسی جگہ سے روکے؟ کوئی بتائے میاں نواز شریف کو دیکھ یار ہے کی ہو رہا ہے، کوئی بتائے شہباز شریف کو، وہ تو اس طرح کی بات ہی نہیں کرتے. میں نے آج تک نہیں دیکھا میاں نواز شریف کے منہ سے کسی کے بارے میں اوئی توئی ہوتے ہوئے. شہباز شریف صاحب بھی نہیں کرتے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مریم نواز گرمی کھاندی ہے، ظاہر ہے وہ جوان خون ہے، وہ تھوڑا سا گرمی کھا کے بولتی ہیں، اور وہ بنتی بھی کھانی جو وہ ماں پیو نے کیتا ہے وہ بنتی بھی ہے. لیکن یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے حمزہ شہباز کو کبھی نہیں دیکھا. انہوں نے کبھی یعنی یقین کریں کہ حمزہ دے نال جو کچھ ہوئی جیل دے اچھا حمزہ شہباز شریف کا بھی نا ایک عجیب سین ہے. جب وہ کیا کہتے ہیں نواز شریف صاحب اور سارا خاندان پاکستان سے باہر چلا گیا پرویز مشرف کے دور میں، حمزہ شہباز نو بھائی نے ایتھے گرنٹر دے طور تے رکھ لیا گیا. وہ ایک عجیب 10 سال 7 سال 8 سال دی قید اس بیچارے نے کٹی. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب ہے آ گیا اپنا عمران خان، انہیں 22-23 مہینے حمزہ شہباز نو ڈکی رکھیا. ٹھیک ہے. اور جب بھی حمزہ ملاقات ہوئی آئے، کبھی سر انہوں نے یعنی اوے تو نہیں کیا. ویسے پوچھا کہ میاں صاحب کی لا ہوئے؟ ٹھیک، اللہ کا شکر ہے بٹ صاحب خیر ہی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ امتحان لیتا ہے، امتحان سے کہ دن ہے گزر جائیں گے. صبر شکر کے ساتھ وقت گزارا. یار یہ اس کی اجازت کون دے رہا ہے؟ اور اگر یہ مسلم لیگ نون نے نہیں بنایا کلپ، فرض کرتے ہیں، تو پھر ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ اس کلپ کو پھیلائیں؟ یا ان کو روکا کیوں نہیں جا رہا اس کلپ کو پھیلانے سے؟ یار کسی جگہ سے بریک مارو. دیکھیں عمران خان کے لونڈے لپاڑے جو ہیں، انہوں نے جس قسم کی گفتگو کی اس پر ان کے خلاف ہوا ہے ایک پورا طبقہ. ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اگر آپ بھی اسی طرح کی گفتگو کریں گے اور اس لیول کے اوپر جائیں گے تو پھر آپ کو بھی اچھا نہیں سمجھا جائے گا. بڑی سمپل سی بات ہے، یہ اصول سب کے اوپر لاگو ہوگا.
خیر یہ میں نے اپنا ایک جو ہے وہ اپنا فرض ادا کیا بطور شہری کے، کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کو کتے مطلب اپ ورڈ لے کے جاؤ یار، تسی تے بالکل ہی زمین تے تھلے واڑن کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تو نون لیگ سے یہ توقع نہیں کرتا تھا کہ اس طرح سے ہوگا۔ باہر اب میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان معافیا مانگ رہے ہیں تو مسترد ہو رہی ہے، دیکھیں عمران احمد خان نیازی کے جو اسد کیسر صاحب ہیں، اور اسد کیسر وہ آدمی ہیں جو عمران خان کو ابھی تک چھوڑ کے نہیں گیا، اور انہوں نے کیا کہ میں تو پی ٹی میں رہوں گا، حالانکہ ان کے تعلقات بہت اچھے ہیں سب طرف، لیکن یہ ہے کہ وہ بھائی صاحب جو ہے وہ ابھی تک پی ٹی میں جڑے ہوئے ہیں، اور ان کی ملاقات ہوئی محمد علی درانی کے ساتھ، اور ذرائع یہ کہتے ہیں کہ محمد علی درانی کے ساتھ ملاقات کے اندر اسد کیسر صاحب نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ جناب ہمیں سیاست کرنے دیجیے، تو انہیں کہا سیاست کرو، کون روک رہا ہے؟ بس اتنی سی بات ہے کہ آپ نے کسی بھی صورت یعنی پاکستان، جمہوریت اور فوج، یعنی ریاست پاکستان اور اس کے ادارے، جمہوریت کا مطلب آئین ہے، اس کے خلاف باتیں نہیں کرنی، آپ ان کے ساتھ وفاداری رکھنی ہے، کرو سو بسم اللہ، سیاست سے کون روک رہا ہے؟ کرے آپ، اگر وہ پرابلم ہے اس پرابلم کو ریزالو کرا دیں گے۔ لیکن 9 مئی کے جو ملزمان ہیں نا، جنہوں نے 9 مئی کے مقدمات ہیں، انہوں نے معافی کوئی نہیں پائی، یہ بات کلیئر کر لیں۔ اچھا اس کے بعد ان کے جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے اس کے اوپر سے باقاعدہ طور پہ اس بات کا اعلان کیا گیا کہ ہم ریاست پاکستان، ہم جمہوریت اور فوج کے وفادار ہیں، ساڈا کوئی نہیں تعلق واسطہ 9 مئی دے واقعات لینا، ٹھیک ہے۔ اب اسد کیسر کون ہے؟ اسد کیسر سپیکر۔ اب ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اسد کیسر صاحب جو ہیں وہ چاہ یہ رہے ہیں کہ عمران خان دا منہ ہا کہ انہوں میں بنی رکھاں گا، یعنی ان یہ بات نہیں کریں گے تو اپنے آپ کو سیل کر کے تو کوئی عہدہ لینا چاہ رہے ہیں، مثلا وہ کے پی کے وزیر اللہ بننا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے بننا چاہتے ہیں، وہ عارف علوی کے ساتھ مل کے مفاہمتی سیاست پی ٹی آئی کی طرف سے کر رہے ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور گفتگو کا سلسلہ انہی کے ساتھ جاری ساری۔ عمران خان صاحب کی طرف سے معافیاں جو ہیں باقاعدہ طور پر مانگی جا رہی ہیں کہ پاجی 9 مئی دی غلطی ہوگی، معاف کر دیو، لیکن آگے سے باقاعدہ جو ہے وہ مسترد کی جا رہی ہیں معافیاں، کیونکہ وہ غلطی نہیں ہے سر، وہ سازش ہے، وہ جرم ہے، اور اس سازش اور جرم کی کوئی معافی نہیں ہے بلکہ سزا ہے۔ یہ بڑی بالکل کلیئر کٹ بات ہے، کئی بار کہہ چکا ہوں۔ اب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی امیدیں جن کے ساتھ وابستہ ہیں، یعنی اسد کیسر گفتگو کرتے ہیں یا کوئی اور گفتگو کرتا ہے تو وہ پوائنٹ اگے جا کے اپنی کہانی پا لینا ہے، یعنی وہ کہتا ہے میرے نال ڈیل کرو، خان پے رہے ہیں اندر، تو خان بیچارہ کی کرے، تو ٹھنڈا پانی پی مرے، وہ بیچارہ اندر پھنسے ہے۔ ان کی بہنیں جو ہیں وہ پریس کانفرنس کر کے کہتی پھری، ظاہر ہے بہنیں ہیں یار، بہن بھائی کا جو ایک بڑا جذباتی معاملہ ہوتا ہے تو وہ اپنی جگہ کے اوپر چل رہا ہے۔ تو خان صاحب جو ہے نا سر، وہ اس وقت انتہائی بری حالت میں ہیں، معافیاں مانگ رہے ہیں سر، ہاتھ جوڑ کے، معافی نہیں مل رہی، آواز دے رہے ہیں، آواز کوئی نہیں سن رہا۔ اللہ معاف کرے، یہ وقت بھی آتا ہے اور اپنی غلطیوں سے آتا ہے۔ یہی وہ شخص تھا کہ جناب اشارہ ابرو کے اوپر پوری ریاست پاکستان الرٹ ہوتی تھی، اب یہ وہ شخص ہے، چیکا ماردا ہے، ہاتھ جوڑدا ہے، سندا کوئی نہیں سر، ریٹرن درخواستیں دیتا ہے کہ جناب اے میرے باتھ روم دا جڑا نا وہ پردہ وہ چھوٹا ہے تو میری یعنی وہ میں کھڑا ہوتا ہوں تو میری میں ننگا ہو جاتا ہوں سر، کیمرے لائے جی، تو آگے سے رپورٹ آتی کہ جنہیں رولز کے مطابق لگے ہوئے، درخواستیں دی جاتی میرے بیٹوں سے بات کروا دیں، جیلر کہتا ہے اجازت نہیں ہے۔ یہ وقت آیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ ایسے اوقات جو ہیں، ایسے حالات جو ہیں، یہ ان سے پہلے لوگوں کے اوپر بھی آئے ہیں، نواز شریف کے اوپر آئے، زرداری صاحب کے اوپر آئے۔ زرداری صاحب کا اور ان سب کا فرق یہ ہے کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کدی درخواست نہیں پائی، نیور، میں ان کے سہولتوں لین لی درخواست نہیں پاندا، وہ ہسدا ہی نکلدا سی، ہسدا ہی پھر بختر بند گڈی پہ گیا سی۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا آصف زرداری
بختر بند گاڑی سے نکلا ہو اور چہرے پہ مسکراہٹ نہ ہو، نیور. تو وہ ورگا حوصلہ ویسے ہمارے بہت کم سیاستدانوں میں، ایکسیپشنل کیس ہے زرداری صاحب. لیکن یہ وقت ہے، اگر آج مسلم لیگ نون جو ہے اس کے اوپر اچھا وقت آ رہا ہے، اور وہ آ رہا ہے، نظر آ رہا ہے، مجھے نظر آ رہا ہے، تو مہربانی کریں اچھی باتوں کی ایگزامپل سیٹ کریں. جس طرح دی ویڈیوز شیئر کیتیاں جا رہی ہیں نا، کلپس، یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. کیونکہ اچھا ویلا اور برا ویلا دوویں لنگ جاندے جے، یہ ذہن چ رکھیا جے. اور پھر جب برا ویلا آتا ہے نا، وہ لنگانا اوکھا بڑا ہو جاتا ہے. اچھی ایگزامپل سیٹ کریں، اچھے ٹرینڈز متعارف کرائیں، پاکستان میں پازیٹیوٹی لے کر آئیں. یہی فرق ڈالے گا آپ میں اور عمران خان میں. میں تو کم از کم یہی سمجھتا ہوں. آپ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں، جیسا بھی سمجھتے ہیں لکھیے گا ضرور، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں.